اے میرے مریدوں، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں، مجھے تمہاری وفا پہ کوئی شک نہیں، مجھے تمہارے پیار پہ کوئی شک نہیں، مجھے تمہاری جانثاری پہ کوئی شک نہیں، مجھے کامل یقین ہے کہ تم میرے ساتھ ہی مرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ ہی جینا چاہتے ہو، مگر سنو، یزید کی دشمنی حسین کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ یزید کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہوں گی، تمہارے بوڑھے والدین ہوں گے، ان کو تمہاری ضرورت ہوگی، کئی اپنے والدین کے واحد کفیل بیٹے ہوں گے، تم نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، تمہاری بیویاں ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھروں کی رونقیں اجڑ جائیں، تمہارے گھروں کی رونقیں ختم ہو جائیں، تمہارے گھروں میں صف ماتم بچھے۔ میں حسین تم سے راضی ہوں، میں حسین تم سے خوش ہوں، اور تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنے گھروں میں خوشی خوشی وسو بسو اور جیو، اور اپنے بچوں میں بچوں کی خوشیاں دیکھو، جاؤ چلے جاؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت بھی اپنے نانا سے کراؤں گا، اپنے نانا کو کہوں گا کہ نانا جان یہ میرے محبت کرنے والے تھے، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے ساتھ چل پڑے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہ کی تھی، انہوں نے والدین کی پرواہ نہ کی تھی، انہوں نے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، تجارتیں چھوڑی، بزنس چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے آپ کے نواسے کے ساتھ چل پڑے تھے۔ نانا جان آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے، آج ان کی سفارش کر دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت امام عالی مقام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہر محب میرے امام کا، ہر جانثار یوں اپنی گردنیں جھکا، رات کا ٹائم تھا، آدھی رات کا وقت تھا، سارے کے سارے یوں گردنیں جھکائے آنسو بہا رہے تھے، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہر کسی کے ذہن میں یہ خیال چل رہا تھا کہ آخر ہو کیا گیا کہ نبی کے نواسے کو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے گھیر لیا، نبی کے نواسے کو، نبی کے شہزادے کو یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یہی ان کی جان کے درپے ہو گئے ہیں، انہوں نے پانی بند کر دیا۔ حضرت امام عالی مقام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، مگر کوئی ایک بھی جانثار وہاں سے اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہ ہوا، کوئی ایک جانثار بھی، کوئی ایک ان میں جوان بھی تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں لڑکپن کی جوانی، چڑھتی جوانی والے نوجوان بھی تھے، مگر کوئی اٹھ کے نہ گیا۔ مسلمانوں غور سے سنیے گا، اے میرے حسین کی محبت میں آ کے اس محفل میں بیٹھنے والوں، اے نبی کے نواسے سے محبت کرنے والوں، آل رسول کے محبوں، غلاموں، نوکروں، دیکھو امام عالی مقام نے جب دیکھا نا کوئی نہیں گیا، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ شرم کے مارے، شاید شرم کے مارے اٹھ کے نہیں جا رہے، کہ کوئی دیکھے گا تو دوسرا دیکھ کے وہ کہے گا کہ دیکھو یہ فلاں اٹھ کے جا رہا ہے، فلاں اٹھ کے جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے کیا کیا؟ فرمایا بیٹا علی اکبر، جی ابا جان، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے چراغ گل کر دو، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے دیا بجھا دو، چراغ گل کر دو۔ جب چراغ کو گل کر دیا گیا تو میرے امام نے سمجھا کہ شاید اندھیرے کے اندر تو کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، کوئی کسی سے شرمسار اور شرمندہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کو ملامت نہیں کرے گا، تو چلو میں چراغ بجھاتا ہوں اور اس اندھیرے میں جس کا جی چاہے چلا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ گل کر دو، چراغ گل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے جو بار بار کہہ رہا ہے چلے جاؤ، مجھے رہنے دو،
میں یزید کے ساتھ نبٹ لوں گا، میرا خاندان حاضر ہے، میرے بچے حاضر ہیں اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے میرے بچے حاضر ہیں، میرے بانجے حاضر ہیں، میرے بھتیجے حاضر ہیں، میرے بیٹے حاضر ہیں، میرے بھائی حاضر ہیں۔ ہم اس دین اسلام کے پرچم کو اپنے خون کے ساتھ سربلند کریں گے اور اس شجرہ اسلام کو اپنے خون سے سینچیں گے۔ یہ وہ تھے جو کل تک مدینے کی گلیوں میں رحمت للعالمین کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے۔